جلدی سے. ہاں سر ابھی میرے کو آیت ویسے مل نہیں رہی ہے. میں آپ مطلب کو میں بتا نے دیتا ہوں, ایک شاید آپ یہ بتا رہے جیسے سورہ تحریم میں اللہ کہتا ہے اے نبی آپ اس چیز کو کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو جسے اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے, رائٹ؟ ایسی بول رہا ہوں نا کہ اللہ نے ڈانٹ لگائی ہے رسول اللہ ہاں کو. ہاں 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 ایسی ٹائپ کی آیت. ہاں تو بھائی اس کا ہاں جی. آنسر بہت سمپل ہے. H792 صاحب آپ خود سوچو کہ ایک انسان کو اگر ایک کیریکٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچ سمجھ کے کیریکٹر بنائے گا تاکہ لوگوں کو اس پہ وشواس ہو, ہاں 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 ہے نا؟ ایسا نہیں نا بھائی, اتنا بڑی چیز کا دعویٰ کرنے والا پاگل انسان تو نہیں ہو سکتا. جو پھنسانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھو, جو فراڈس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہاں کتنے آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لوگ اس کی باتوں میں آتے کہ نہیں آتے؟ ہاں آتے. کیونکہ وہ اس طریقے کا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, اپنی باتوں کو اتنا پالش کر کے بتاتا ہے کہ لوگ اس پہ شک نہ کرے. سمجھ میں آ رہا؟ اب میرے کو ایک بات بتاؤ, مثال کے طور پہ جیسے کہ وہ جو آیت ہے کہ بھائی آپ جب دعوت میں جا رہے ہو کھانا کھا لیں تو رکے نہیں نکل لو, اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس یہ ہے کہ تو وہ, مطلب ہاں کانٹیکس پتا ہے نا آپ کو؟ ہاں پتہ ہے مجھے پتہ ہے. پتا ہے دعوت چل رہی تھی, اس کے بعد وہ لوگ گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ کو جم نہیں رہا تھا, تو اتنے میں آیت آ گئی کہ نبی بولنے سے شرماتے لیکن اللہ نہیں شرماتا. یار this itself is very clear that this guy was himself وہ یعنی اپنی بات ہی اللہ کو بیچ میں رکھ کے کر رہے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے گولی چلانا, ہاں اب یہ اتنا دیکھیے سمپل ہے یار سمجھنا. مجھے بھی کچھ پرابلم ہے, جیسے کہ وہ کیا نام ہے جو قرآن کی آیت ہے 65:4, اور لیکن ابھی میں ابھی ہوں نہیں گھر پہ, ورنہ کسی مولانا سے میں پوچھتا. میں نے ابھی تک جتنے بھی اس پہ آنسر دیکھے مجھے کہیں سیٹسفیکٹری اس کا آنسر نہیں ملا, نہیں کیونکہ ملے زیادہ گا. تر جو شیعہ مسلم ہیں H792 وہ صاحب اس پہ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ نے کہا آپ JEE کا پریپریشن کر رہے, رائٹ؟ ہے نا؟ تو اس میں آپ کو ہاں کتنا لاجیکل ریزننگ کرنا پڑتا ہوگا, ایسا ایک سیدھا سادہ بندہ تو نہیں کرے گا, رائٹ؟ ہاں ہاں یہی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ اگر آپ اسلام کو پرکھو گے, ٹھیک ہے, وہ پٹی کو ہٹا کے, اتنا صاف صاف آپ کو نظر آئے گی ہر چیزیں کہ پوچھو مت. ابھی جیسا آپ کو اور ایک میں نے اس کی مثال دی آپ کو کہ وہ کھانا کھا کے جلدی سے نکلو اور ہاں اس ہاں پہ آیت آ گئی, ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ پردے کا کانٹیکس دیکھو. پردے کا کیا کانٹیکس ہے, پردہ کیسے آیا یہاں پہ ہم نے بتایا ہے. سودا جو ہے, وہ حضرت جو سودا, وہ دوسرے خلیفہ کی وجہ سے آیا. ہاں وہ ٹٹی کرنے جا رہی تھی بیچاری حضرت سودا رات میں. اب وہ لوگ جو ہے وہ اندھیرے میں جاتے تھے, دن بھر جو ہے وہ ان کو روک کے رکھنا پڑتا تھا. اندھیرے میں وہ لوگ المناسی کر کے جگہ تھی, وہاں وہ جاتے تھے. ان لوگ یہ جا رہی تھی, حضرت عمر نے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا, اے سودا میں نے تیرے کو پہچان لیا. حالانکہ وہ پہلے ہی رسول سے کہہ رہے تھے کہ یار پردے کی آیت پردہ لاؤ, پردہ لاؤ, پردہ لاؤ. وہاں تک نہ رسول کو سمجھ میں آیا. غور کرنا اس بات پہ. H790 ہاں 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 حضرت عمر پہلے ہی ٹوکم ٹاکی کر رہے تھے رسول کو کہ بھائی پردے کی آیت لاؤ, پردہ لاؤ, پردہ لاؤ. آ نہیں رہی تھی. تبھی تک اللہ بھی جو ہے نا مست ایک دم آرام کر رہے تھے آسمان پہ, رسول اللہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. جیسے ہی حضرت عمر نے گنڈا گری کی, سودا کو چھیڑا, فٹک سے پردے کی آیت آ گئی. او بھائی یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ یہ ریاکشن میں کیوں کر رہا ہے ہر چیز؟ سر کوشچنس پھر تو وہ ہے اب. معاملہ دیکھ لو, وہ معاملہ دیکھ لو ہبا والا معاملہ دیکھ لو آپ, کہ کوئی بھی عورتیں جو اپنے آپ کو گفٹ کر سکتی ہے. حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ یار یہ آپ کا جو رب ہے
آپ کی خواہشوں کو پوری کرنے میں گھائی میں رہتا ہے, ایک دم جلدی میں رہتا ہے. او بھائی یہ کیسا خدا ہے؟ او دیکھیے سر بھائی پہلے, میں پہلے ہاں جی جی بولیے آپ. دیکھیے پہلے مجھے پورا بھروسہ تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں سے آپ لوگ کے میں ویڈیو زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو میں نے ابھی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستان کے، محمد ہوں انجینئر علی مرزا صاحب. ارے تو وہ مطلب تو وہ بہت کافی بڑا ڈنگر ہے بھائی. نہیں مطلب لاجیکل باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی. تو ابھی ان کا ایک میں نے کلپ دیکھا، تو انہوں نے بولا کہ قرآن میں وہ ہوا ہے کہ کیا ہے؟ مطلب وہ تحریر ہوئی ہے، مطلب چینج کیا گیا ہے قرآن کا. اچھا تو تو پھر وہ صحیح جو مسلم. دعویٰ ہے, اگر انجینئر مرزا کا یہ کلیم ہے کہ قرآن میں تحریر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ قرآن کی آیت غلط ہو جاتی ہے نا، کہ یہ ہاں میسج بدل نہیں سکتا. اللہ ذکر کی حفاظت کرے گا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائی, آپ اتنے ہوں. اچھے پیارے بھائی دماغ سے سوچتے ہو, تو بچے کیوں اس میں؟ سر دیکھیے ابھی میں نے مطلب جتنا بھی اس سے وہ لیا ہے، اس کا آنسر لیا ہے، وہ زیادہ تر سنی لوگوں سے لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں ہوں کہ ابھی میں شیعہ کا پرسپیکٹو بھی دیکھ لوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ. دیکھیے میں آپ کو نہیں روکوں گا, بالکل آپ لیجئے گا, لیکن اپنا دماغ بند کر کے ایسے ہی آنسر کو قبول مت کر لینا, تھوڑا سوچنا اس پہ ہوں دونوں سائڈ سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہوں 2-3 ہفتے میں آپ یہاں پہ آ کے ضرور یہ کہیں گے کہ آپ اس کلٹ سے نکل گئے. کوشش تو اور کریں ہاں گے، ساحل بھائی، پوچھیں وہ گے سب سے. ہاں ابن جی سعد شاید. السرا کا بھی تو اگزامپل ہے. ابن سعد السرا جو اسکرائب تھا محمد کا، جس نے کہ بعد میں ہاں اسلام چھوڑ دیا تھا، سب سے بڑا اگزامپل اس کا ہے یار. ہاں وہ بھی ہے, وہ آیت. قرآن، ہاں قرآن چیپٹر 23 کی 12 میں ملتا ہے، وہ چیپٹر 23 آیت نمبر 12. بالکل بالکل. اس نے قرآن کی آیت آئی بھی نہیں تھی, اس نے ایک مشورہ ہوں دیا, اللہ کے رسول نے بول دیا ہاں ہاں ایسی یہ ڈال دو. یہی والا بول رہے ہیں نا ہاں ہاں شاہین بھائی؟ بعد میں جو ہاں یہی والا. ڈال دو تو وہ سمجھ گیا بھائی. یہ کیا مصیبت ہے. ہاں تو بھائی بھائی کیا چل رہا دیکھو, ہے؟ وہ ارے حجت المرتدین صاحب بہت صحیح ٹائم پہ آئے ہیں. ہمارے ایچ 90 بھائی ہے, اچھے بھائی ہے, اور بہت سارے ڈاؤٹس ان کے اندر بھی آ گئے ہیں. یہ کہہ رہے کہ میں سنی پرسپیکٹو سے میں نے آنسر تلاشنے کی کوشش کی, تو مجھے کنونسنگ آنسر نہیں مل رہا. ایک ٹرائی میں جو شیعہ علماء ہے ان سے بھی اپنے سوال رکھنے کی کوشش کروں گا, اور اگر وہاں سے بھی نہیں ملے گا تو یہاں پہ آ کے وہ ٹیسٹیمنی دیں گے. لیکن جب یہ آئے تھے اور جب آپ کی ضرورت تھی, وہ اس بات پہ تھی کہ جو آپ نے روم کے بارے میں بتایا تھا, وہاں پہ ان کے پاس کچھ کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے آپ کے لیے. بتائیے جی کیا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے سر؟ دیکھیے آپ نے جو کہا کہ نبی کے مطلب پریڈکشن کرنے سے 100 سال پہلے ہی رومن امپائر برباد ہو گئی. نہیں سر، نبی کی تو پریڈکشن کی بات نہیں ہو رہی تھی. جو میں وہ روم کی بات کر رہا تھا وہ قرآن کی آیت کی بات کر رہا تھا. کانسٹنٹینوپل آپ کے سامنے, یہ نبی کی پریڈکشن ہے جو اس وقت اسکرین پہ آپ کے پاس sunna.com سے حدیث ہے. محمد نے روم کے بارے میں کوئی حدیث نہیں تھی, محمد نے کانسٹنٹینوپل کے بارے میں کہا تھا, اور وہ میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا. آپ کانٹیکسٹ اگر پورا سمجھتے تو آپ کو پتا لگتا دیز آر ٹو ڈفرنٹ ایونٹس. ٹھیک ہے, ہاں ہاں اب ہاں تو سوال میں اپنا وہی رکھیے اس بتا کے رہا مطابق. ہوں. کانسٹینٹینوپل کے بارے میں حدیث یہ تھی کہ یہ شہر مطلب جو آرمی وہ کرے گی، کیا نام ہے، اس پہ قبضہ کرے پتہ گی، کریے وہ ایک جنتی وہ آرمی ہوگی. جنتی ہے. ہاں جی جنتی بالکل آرمی. جنتی ہاں ہے جی بالکل. تو تو جو اسی وجہ سے فال آف مسلمانوں نے 600 سال اسی وجہ سے مسلمانوں نے ہوں 600 سال تک کتے کی طرح اپنے بندے مروائے, بادشاہوں نے اپنی آرمی مروائی, کتے کی طرح رولے وہ جب تک فتح نہ کرے. آپ ایک کنٹری کے اوپر 600 ایئرس تک اٹیک کرتے رہے, ایک چھوٹی سی سٹی کے اوپر. لائک کانسٹنٹینوپل از واٹ, اٹس اے ویری اسمال قلعہ تھا. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ سمندر کا پانی آ رہا ہے, ایک سائڈ پہ وہ آ رہا ہے, رج آ رہی ہے, سامنے دیواریں. 600 سال تک حملہ کرتے رہے. فائنلی جب آپ کے پاس آ گئی کیننز, منجنیقوں سے آپ لوگوں نے اٹیک کیے, تلواروں سے آپ لوگوں نے اٹیک کیے, ایروز سے آپ لوگوں نے اٹیک کیا. فال کب ہوا ہے؟ جب ٹیکنالوجیکلی انہینسمنٹ ایسی ہو گئی کہ اب کیسلز جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہے ہیں, کیونکہ جب کینن آ گئی تو کینن نے تو دیوار توڑنی ہی توڑنی ہے. یو گائز فائنلی جب کینن کی انوینشن ہوئی تھی, دین اٹ واز فائنلی کانکرڈ. بھائی پرابلم یہ ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی واز شوئنگ انہی حدیثوں کے ریفرنس سے, کہ محمد واز اے کانکرر, وہ ایک قاتل تھا.
اس نے خود اپنی زندگی میں بھی قتل و قتال کیے اور لڑائیاں لڑی, اور مرنے کے بعد بھی ایسی باتیں کہہ گیا کہ اس کے مرنے کے بعد دنیا قتل و قتال میں شامل رہی. گولڈن پیریڈ آف اسلام, the first 700-800 years of Islam after the death of Muhammad, مسلمانوں نے بھیڑیوں کی طرح باہر نکل کے سب کو کچا چبایا. That's the reality. ہاں تو اس سے کوئی وہ نہیں کرتا. میں مانتا ہوں کہ بہت مارے گئے ہیں, مطلب لوگ بہت مارے گئے ہیں مسلم رول کے اندر, تو ہاں وہ غلط تھے, وہ رولر غلط تھے, جیسے کہ اس میں کوئی امایہ رولر پریڈکشن نہیں تھے, تھی, اس نے کہا تھا جو عباسد بھی فتح رولر کرے تھے. گا, اس نے کوئی پریڈکشن نہیں ہے اس میں اس نے کہا تھا جو بھی فتح کرے گا وہ جنت جائے گا. یہ پریڈکشن نہیں ہوتی, یہ پرومس ہوتا ہے, رائٹ. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج سے 100 سال بعد فتح ہو جائے گا, آج سے 200 سال بعد فتح ہو جائے گا. یہ اس نے پریڈکشن نہیں دی, اس کی وجہ سے وہ نبی ثابت نہیں ہوتا. بھائی میں کسی کو کہہ سکتا ہوں جو بندہ امریکہ فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا, میں کہہ سکتا ہوں, کون مجھے روک سکتا ہے اس بات سے؟ کیا اتھینٹک پروف ہے کہ وہ بندہ جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا, رائٹ. سو دس از ناٹ اے پریڈکشن. پریڈکشن قرآن میں لکھی ہوئی ہے. جو میں پہلے بندے کو جواب دے رہا تھا وہ ہے غلبت الروم, وہ روم کے بارے میں ہے. اور روم جب بھی بات کریں گے ہم روم ون سنگل رومن ایمپائر کی بات کریں گے, اینڈ رومن ایمپائر واز ڈیفیٹڈ ان 475. تو میں جو بات کرتا ہوں غلبت بائزنٹائن الروم, امپائر بھی وہ تو قرآن رومن ہے, ہے. ناٹ بیزنٹائن. او نو نو نو, یو کین ناٹ سے بیزنٹائن, اٹس غلبت الروم ہے. عربک لفظ ہے, سورہ روم کی ورس نمبر 2 ہے, اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے غلبت الروم, ٹھیک ہے. روم کے بارے میں لکھا ہوا ہے, بیزنٹائن امپائر کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. اگر کوئی ٹرانسلیٹر اس کو ڈیسیو کر کے بیزنٹائن امپائر لکھتا ہے تو ہی از ڈیسیونگ یو, وہ آپ کو ڈیسیو کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب ہمیں سائنٹیفکلی پتا ہے کہ یہ اسٹوپیڈیٹی بات ہے. روم کی غلبت تو ہو گئی بھی تھی محمد سے پہلے ہی, تو قرآن نے بیزنٹینیا کیوں نہیں لکھا؟ قرآن نے بیزنٹینیا کیوں نہیں لکھا؟ قرآن غلبت الروم کیوں لکھتا ہے؟ آپ اس کو سورہ روم کیوں کہتے ہو؟ رائٹ. سو یو نیڈ ٹو, اگر آپ سائنٹیفک میتھڈ پہ جا رہے ہو چیزوں کو سمجھنے کے لیے, تو پھر بیچ میں وہ نہیں رکھو کہ آپ رکھیں یہ تو بیزنٹین امپائر ہے. بیزنٹین امپائر کے بارے میں, یہ کانسٹنٹینوپل کے بارے میں, یہ آپ کے پاس حدیث ہے, اس میں پریڈکشن نہیں ہے, اس میں تو سمپل سی بات ہے, جو کرے گا وہ ہوگا. بائی دا وے سورہ روم کو اگر آپ پورا پڑھو, اس کی 2 یا 3 آیتوں کے بعد ایک اور آیت ہوگی کہ 100 یا 200 سال کے اندر ہوگا, یا 9-10 سال کے اندر ہوگا, سم تھنگ لائک دیٹ. اس کو پھر آپ کے مسلمان جو ہے نا وہ ایک اور وار کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ وار ہم جیت گئے نا, تو یہ بیٹا وہ روم سے تعلق نہیں رکھتی. حالانکہ وہ آیتیں اگر کانسٹنٹلی پڑھو آپ سیکوینس میں, تو وہ روم کی غلبت کے اوپر ہی ہے. دا ہول تھنگ از کہ محمد نے قرآن میں بات کہی, اس کا دل تھا کہ وہ روم فتح کرے, رائٹ, لیکن وہ کر نہیں سکا. وہ لوگوں کو لے کے گیا ہے لیکن کر نہیں سکا, مر گیا پہلے, اس کو جوز نے پہلے ہی مار دیا. جوئی شہرت نے, جس کو اس نے سلیو بنایا ہوا تھا, اس نے پہلے زہر دے کے مار دیا, 2 سالوں میں مر گیا بیچارہ. ورنہ وہ اگر زندہ رہ جاتا کوئی 10-15 سال, تو ہو سکتا ہے پہلا حملہ کانسٹنٹینوپل پہ وہ خود ہی کر لیتا. دیٹ از اے فیئر پاسبلٹی. بٹ اینی ہاؤ, قرآن سورہ روم آیت نمبر 1 2 3 4 پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ بیزنٹائن, اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ روم, اینڈ the Roman Empire had already been defeated 100 کچھ سال پہلے. جی سر, نیکسٹ کوشچن. ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا سر. بس سر آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ کس پہ؟ ہاں یہ آپ کا امام علی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا؟ مطلب جو مطلب وہ ہوا اسلام تھا کے اندر سے, اسلام کے اسٹارٹنگ باہر میں. سے, اسلام کے اندر سے, ہاں اسلام کے باہر سے, اسلام کے اندر سے, اسلام کے اسلام باہر کے باہر سے, سے, باہر سے, اسلام کے باہر سے باہر امام علی سے, ملتا ہی نہیں, آپ کو ملتا ہی نہیں. نہیں کیوں؟ No historical evidence proves that there was anybody called Imam Ali. سر اب اس پیریڈ میں, اس ایریا میں باہر کے مطلب وہ شاید نہیں تھے, اس لیے نہیں لکھا گیا ہسٹوریکل. ون سیکنڈ سر, آپ نے مجھے پوچھا اسلام کے باہر سے بتائیں. بھائی علی کی حکومت کہاں تک تھی پتہ ہے آپ کو؟ عمر ہاں نے, پتہ ہے, عثمان ایجپٹ نے تک تھے. اتنا بڑا کانکویسٹ کر دیا ہوا تھا بقول آپ لوگوں کے. علی کے بارے میں کچھ آپ کو لکھا ہی نہیں ہوا, کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہ اس کے کدھر بعد لکھا وہ ہوا؟ ہوا, سول وار ہوا نا, سول وار ہوا سو نا. واٹ, علی نے حکومت کی نا, نیا بادشاہ آیا نا. ہاں کی, ہاں ہاں اوکے, ہاں. where is it written outside the Islamic scriptures? تو پہلے 2-3 خلیفہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے باہر؟ نہیں, کسی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. یہی تو بڑی گیم ہے ساری اسلام کی. اوکے, اسلام کے اندر سے بات کرتے ہیں. علی واز اے لڑاکا ایز ویل, رائٹ.
بچپن سے لڑاکا تھا, ٹھیک ہے. محمد کے جو علی کا باپ تھا اسی نے محمد کو پالا تھا, ایسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے بچپن سے, ٹھیک ہے. دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ٹھیک ہے. جب کبھی ضرورت پڑتی تھی, علی آجا, خندق سے بندہ پھاڑ کے آ گیا, کون لڑے گا اس کے ساتھ, آئے میں تو لڑ نہیں سکتا. علی آ گیا لڑائی کرنے کے لیے, خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا. ارے علی کدھر, علی ہے, میں مر جاؤں گا, میں اللہ کا نبی مر جاؤں گا. علی کدھر ہے, علی کدھر ہے, میرا لڑاکا کدھر ہے. علی آ جاتا, علی لڑنے جا رہا ہے. ارے علی کی آنکھیں خراب ہے, لا میں تھوک لگاؤں تیری آنکھوں, ادھر آ, تھو, چل جا جا لڑائی کر ذرا. لائک امیجن واٹ از علی, لڑاکا مرا کیسے مسجد کے اندر. تھنک اباؤٹ اٹ, مسجد کے اندر مسلمان مار رہے ہیں اس بندے کو جسے شیر خدا کہا گیا ہوا ہے, شمشیر خدا کہا گیا ہوا ہے. خدا کی تلوار, خدا کا شیر, مر کیسے رہا ہے مسجد میں, کس کے ہاتھوں, مسلمان کے ہاتھوں, تلوار لگا کے. کون سا شیر خدا, وہ علی جو اپنے گھر میں ایک دیے کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی رزق بانٹ رہا ہے, رزق بانٹ رہا ہے. یہ بندہ مر گیا ہے, یہ 2 اینٹیں اٹھا کے سائیڈ پہ, پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ لیے. اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا, ایک ادھر رکھ کے رکھ دی ہے. وہ بندہ جو ایک دیے کی روشنی میں بیٹھ کے اس طریقے سے پتھر بانٹ رہا ہے, وہ مسجد کے اندر اس کو مسلمان مار رہے ہیں. اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی بیوی کو مسلمانوں نے اس کے گھر میں آ کر آگ لگا کر, اس کی محمد کی بیٹی علی کی بیوی جو ایک پریگننٹ ہے اس وقت بچے کے ساتھ, اس کے اوپر جلتے گھر میں دروازہ گرا دیا, اس کا بچہ گرا دیا. وہ والا علی جس کی لڑائیاں اتنی مشہور ہے کہ اپنی بیوی کو اور ان بورن بچے کو نہیں بچا سکا اور محمد کی بیٹی کو نہیں بچا سکا, اس علی کی بات کر رہے ہو, یا اس علی کی بات کر رہے ہو جس کو محمد نے دوسری شادی نہیں کرنے دی جب تک فاطمہ زندہ تھی, فاطمہ مری تو علی نے کتے ہان شادیاں کی, اس علی کی بات کر رہے ہو؟ یا اس علی کی بات کر رہے ہو جو چونکہ فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا تو لہٰذا جب بھی خمس کے مال میں سلیب وومن آتی تھی تو رستے میں آتے ہوئے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما جاتا تھا تاکہ گھر آ جائے تو فاطمہ کے پاس چلا جائے, اور صبر فاطمہ کے پاس جانے سے پہلے نہا کے جاتا تھا. دس از علی اکارڈنگ ٹو اسلام. جو بھی میں نے بات بولی ہے مجھے ریفرنس بولے کہ ریفرنس دوں, میں آپ کو دے دیتا ہوں. سنیے, دیکھیے جہاں تک کی بات آپ نے جو کہی شادی والی وغیرہ, یہ ساری جو حدیثیں ہیں, یہ ساری حدیثیں سنی بکس میں لکھی گئی ہیں. شیعہ بکس میں جا کے کھول لے, فاطمہ کے ہوتے ہوئے محمد کی دوسری شادی نہیں ہے, فاطمہ کے بعد ساری شادی ہیں. شیعہ بکس کھول لیں, جائیں الکافی کھولنی ہے. وہ شادیاں تو بعد میں ہے, لیکن آپ نے یہ جو کہا, آپ نے یہ جو کہا کہ وہ چاہتے تھے ان کی عمر میں, مطلب ان کی زندگی میں نہیں چاہتے تھے. محمد نے کہا تھا, نہیں کہا تھا, obviously محمد نے کہا تھا. یہ بھی جا کے پڑھ لینا, تمہاری کتب میں ہی لکھا ہوا ہے. محمد نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو غم مت دینا, ٹھیک ہے, یہ محمد نے کہا تھا, تمہاری کتب میں لکھا ہوا ہے, شیعہ کتب میں. تیسری بات, کیا شیعہ کتب میں نہیں لکھا ہوا کہ فاطمہ کے گھر کو جلا کے مسلمانوں نے اس کا دروازہ گرا کے اس کا بچہ گرا دیا؟ یہ شیعہ الکافی کے اندر نہیں لکھا ہوا؟ تب علی کی بہادری کہاں گئی تھی؟ اب علی کی بہادری کہاں گئی تھی؟ مر گیا تھا علی اس وقت, بگی بلی بن گیا تھا, کیوں؟ اوکے, شیعہ کتب کی بات کرنی ہے تم سے, شیعہ, اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. الکافی کہتی ہے کہ, اور آپ کے سید علی جو ہے وہ کہتی ہے جب وزارت بٹی, جب یہ خلیفہ بنے 3 دن بعد علی آیا, ٹھیک ہے, تو گھر میں چوہا بن کے بیٹھ کے 6 بندوں کی مجلس میں بتا رہا ہے کہ میں خلیفہ تھا, میں خلیفہ تھا, میں مجھے بننا تھا. محمد نے کہا تھا مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو, مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو, اس لیے کیا مسلمانوں میں لڑائی واپس آتے ہیں مسلمان جھگڑا نہ ہو. آپ کے محمد کی سب سے بڑی حدیث کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونا, آواز کہنا سب سے بڑا جہاد ہے, ہاں یا نا؟ ہاں بہترین. کیوں نہیں اس نے کھڑے ہو کے یہ جہاد کیا خلیفہ کے سامنے؟ میں نے کب کہا تلوار اٹھاؤ؟ خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی محفل میں کیوں نہیں کہا اوکے کوئی بات نہیں, اوے اس سے بھی لڑائی ہوتی ہے, اوکے, تو پھر حسین کیوں گیا تھا مسلمانوں سے لڑنے؟ حسین مسلمانوں سے لڑ سکتا ہے, علی نہیں لڑ سکتا. دیکھیے نہیں, پہلے سنیں اور سمجھے, کوشچن سنیں اور سمجھے. حسین مسلمان سے لڑ رہا ہے,
حسین یزید از اے مسلم, کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے, شراب پیتا ہے کہ نہیں پیتا irrespective, بندر ہے اس کے گھر کے نہیں ہے irrespective, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. آپ کو پتا ہے کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ کہنے والے بندے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یزید دیکھیے سر, مسلمان کلمہ گو اس وقت کا حاکم حکمران, حسین نے اس کے خلاف کو لگایا. مجھے بتاؤ جب ابو بکر خلیفہ بنا اس وقت علی نے کو کیوں نہیں لگایا؟ دونوں سیم چیزیں. اب مجھے آنسر کرنے دیجیے. جی دیکھیے جہاں تک کی بات امام حسین کی ہے کہ انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی, تو معاویہ ابن ابی سفیان سے ٹریٹی ہوئی تھی امام حسن کی. امام حسن مر چکا ہوا ہے, ٹریٹی ختم ہو گئی. دا پرسن جس سے ٹریٹی ہوئی ہے وہ بندہ مر چکا ہے. امام حسن سے ٹریٹی نہیں ہوئی, امام حسن کو لگانے جا رہا ہے. امام حسن نے ٹریٹی کی اس کے ساتھ کوئی نہیں, کس نے کی تھی؟ امام حسین نے ٹریٹی کی تھی نہیں, امام حسن نے ٹریٹی کی تھی. امام حسن کی ٹریٹی کیا کہتی ہے؟ میرا حق تھا خلافت کا, تمہارے پاس تمہارا بیٹا نہیں آئے گا, میں آؤں گا. وہ مر چکا ہے. حسین کیا کرنے جا رہا ہے؟ عملے نے. ارے نہیں بھائی سنو تو, دیکھو بھائی میں آپ کے ساتھ ٹریٹی کرتا ہوں, سنیں میں آپ کے ساتھ ٹریٹی کرتا ہوں, کوئی سنے ذرا, میں آپ کے ساتھ ٹریٹی کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ کا بھائی آگے کہتا ہے ٹریٹی میرے بھائی نے کی تھی وہ مجھے دو. کیوں؟ میری ٹریٹی تمہارے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے, تمہارے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی. ہو آر یو؟ تم کون ہو؟ تم ہو کون بھائی؟ میری بات جو ہوئی ہے, میرا جو معاہدہ ہوا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا تھا. ہی از ڈیڈ, ہی از گون. دا پرسن جس سے معاہدہ ہوا ہے ہی از گون. تو تمہارا کون سا لینا دینا ہے؟ یہ کون سی انہیریٹنس ہے؟ ٹریٹی انہیریٹنس میں نہیں چلتی, ٹریٹی پرسن ٹو پرسن چلتی ہے, انہیریٹنس نہیں ہوتی ٹریٹی. آپ انہیریٹنس میں کیسے آگے؟ جیسے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ انہیریٹنس میں نہیں چلتی, تو کسی پرائم منسٹر کے ساتھ اگر کوئی پرائم منسٹر وہ کرتا ہے ٹریٹی, پھر وہ ہٹ جائے پرائم منسٹر, اگر تو وہ پرائم منسٹر دوسرا کی اس پہ اٹیک ٹریٹی, کرتے. اگر وہ تو کیوں کیا اٹیک؟ ایگزیکٹلی کیوں اٹیک کرے؟ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن موڈ میں آئے گا کہ جی پچھلے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ نے یہ الحاق کیے ہوئے تھے. اب اگر فار ایگزامپل اگر آپ یہی بات کرتے ہیں, اگر پاکستان کا ایک نیا صدر آ جائے, انڈیا کے ساتھ ٹریٹی چل رہا ہے نا, ہم نے لڑائی نہیں کرنی, پاکستان کا نیا صدر آ جائے وہ کہتا ہے میں نے لڑائی کرنی, لڑائی کھول دے, تو کیا کر لے گا انڈیا؟ ریٹیلیٹ ہی کرے گا نا, اور کیا کرے گا؟ ٹریٹی چل رہی ہے اس وقت, پیس ٹریٹی ہے نا انڈیا پاکستان کی, 1965 میں بھی پیس ٹریٹی تھی نا, اس پیس ٹریٹی میں اٹیک ہوا تھا نا, 1971 میں بھی پیس ٹریٹی پہ اٹیک ہوا تھا نا, کارگل بھی پیس ٹریٹی کے دوران ہی اٹیک ہو رہا تھا نا. تو بھائی جان پیس ٹریٹیاں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت ٹریٹیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ لیولز پہ نہیں ہوتی تھی. آج آپ گورنمنٹ لیول پہ بیٹھے ہو, یٹ ٹریٹیاں توڑی جاتی ہیں, لیکن وہ زمانہ پرسن ٹو پرسن ٹریٹیاں ہو رہی ہیں. حسن کی ٹریٹی ہوئی ہے معاویہ کے باپ کے ساتھ, سوری یزید کے باپ کے ساتھ, کریکٹ؟ اوکے, حسن مر گیا, کریکٹ؟ اب اس کے تھوڑی دیر بعد معاویہ بھی مر گیا اور یزید آ گیا ایز اے حکمران, کریکٹ؟ ایز اے حکمران نہیں آیا, معاویہ نے اپنی زندگی میں بیعت لی تھی, بخاری میں حدیث ہے اس کی. ہاں جی بھائی, کبھی بخاری پہ چلے جاتے ہو, کبھی الکافی پہ چلے جاتے ہو. نہیں سننا نہیں, الکافی سنی حدیثوں پہ بخاری کی رہنا ہے بات یا نہیں, شیعہ حدیثوں پہ رہنا ہے؟ نہیں شیعہ دونوں حدیثوں کو پہ ہی رہنا ہے. دیکھو میں یہ بیچ بتا میں رہا ہوں, یہ مکس اینڈ میچ کیوں کر رہے ہو؟ ایک سیکنڈ, مکس اینڈ میچ کیوں کر رہے ہو؟ سنیے, میں یہ بول رہا ہوں کہ نہیں آپ یہ نہیں, جو پہلے مجھے ایک سن بات کلیئر کریں میرے ساتھ, ایک سے بات کلیئر کریں, ایک سے. آپ مجھ سے ایز اے شیعہ بات کر رہے ہیں ایز اے سنی بات کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کریں. ایز اے کبھی شیعہ, بخاری شیعہ تو بخاری کیوں بلا رہے ہو بیچ میں؟ نہیں دیکھیے وائڈلی ایکسپٹڈ, مطلب جب بھی نہیں کسی سے وائڈلی بات ہوتی ہے ایکسپٹڈ تو نہیں, تو وائڈلی ایکسپیکٹ, اگر بخاری وائڈلی ایکسپٹڈ ہے تو میں بخاری کے مطابق چلوں گا, پھر تم ادھر ادھر نہیں ہٹو گے میرے ساتھ. یہ بکواس نہیں چلے گی میرے ساتھ, یہ جو خسرا پن ہے نا یہ نہیں چلے گا. آئدر یو آر شیعہ اور یو آر سنی, پک ون. بخاری کے اوپر شیعہ گالیاں دیتے ہیں. شیخ المیزو نے کہا تھا بخاری از مسخرہ, بخاری جو ہے وہ مسخرہ ہے, مذاق ہے, جوک ہے. اس کے اندر محمد کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے, اس کے اندر محمد بیٹھ کے ٹٹی کر رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر سے. تو بخاری از مسخرہ, وہ تو مسخرہ ہے, مذاق ہے. تو نہیں, سنیے, ڈونٹ میں گیو نے می بخاری میں سے میں سنیے, چیزیں لانا چاہوں گا تو پھر آپ رونا شروع کر دو گے, پھر آپ کہو گے نہیں میں تو شیعہ. نہیں, سو اسٹے ٹو دی شیعہ پوائنٹ آف ویو. سنیے, یہ بات جو میں بول رہا تھا یہ سنیز ایکسپٹ نہیں کرتے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا. تو میں
مطلب اگر کسی سنی کو دکھاؤں گا تو وہ اس سے دکھاؤں گا، ایک سیکنڈ، مجھے نہیں دکھائیں گے آپ مجھے دکھانے کی بات نہیں کر رہے، آپ مجھ سے اپنی بات کریں، آپ شیعہ بن کے مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو شیعہ بن کے جواب دے رہا ہوں، مجھ سے اپنی بات کریں، سنیوں والی بات بھی ملائی نا، کیوں؟ میں نے ایک بات کی تھی، آپ نے مجھے کہا تھا میں شیعہ، میں آپ کے الکافی پہ گیا ہوں اس وقت، میں آپ کے اس پہ گیا ہوا ہوں نہج البلاغہ کے اوپر، مجھے بخاری شکاری نہ لے کے آئے کوئی بھی، آئی ڈونٹ کیئر بخاری میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے ناؤ اب آ گیا ہے اس کا بھی بیٹا یہاں پہ، چلو اگر میں آپ کی یہ بھی بات مان لوں کہ اس نے خود اس کو دے دی حکمرانی، سو وٹ دے دی، حسن مر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب حسین نے لڑائی کر رہا ہے اور وہ بھی کو لگا رہا ہے، حسین نے جا کے سیدھا سیدھا اسے نہیں کہا میں آ رہا ہوں تیرے دربار میں خلافت لینے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ کریں گے ووٹنگ کریں گے، نہیں، اس نے حسین نے کیا کیا، اسے چال بازی کہتے ہیں، امام حسین نے چال بازی کیا کی، اس نے اپنے 2 بندے بھیجے، کون سے 2 بندے بھیجے؟ کوفہ، جاؤ پتا کرو یہ کوفے والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہوں نے کہا ہاں جی کھڑے ہوں گے، آ جائیں، امام حسین صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہاں سے اپنی فیملی اور چند ایک لوگ لے کے آ رہے ہیں، کیوں؟ فوج ان کی کوفہ میں ہے، ادھر سے یزید کو پتا لگ گیا، امام چل پڑا اور کوفہ والوں نے اسے کہہ دیا ہاں آ جا، اب کیا ہوگا؟ یہ کو لگایا جا رہا ہے بھائی، اسے کو لگانا کہتے ہیں، کو لگانا سمجھتے ہو؟ ملٹری کوپ جسے کہتے ہیں، یہ ملٹری کوپ لگایا جا رہا ہے بھائی، سمپل اینڈ پلین، تو وقت کا حکمران کیا کرے، وہ پیار سے پپیا کرے اسے، نہیں، اس نے اپنی ایک فوج بھیجی اس کی طرف، امام حسین کی طرف، ایک فوج بھیجی کوفہ کی طرف، کوفے کا محاصرہ کیا، باہر کون نہیں نکلے گا کوفے سے، باہر، ٹھیک ہے، ایک طرف کوفے کا محاصرہ کیا، باہر کوئی نہیں نکلے گا، دوسری طرف امام حسین کو روک دیا، وہاں پہ بھائی جان یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ، پیچھے چلے جائے، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے، یہی ہوا تھا، مجھے بتاؤ امام حسین کے اوپر تیر مارا تھا کسی نے؟ یہی کہا تھا نا بھائی پیچھے چلے جاؤ، ریورس کیا لگاؤ، گیٹ بیک، گو بیک، دباؤ جاؤ، جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ وہ 10 دن عملے نے بیٹھا ہوا تھا، میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بندے چھوڑے تھے، کوفے والوں کو لے کے آؤ میں یہاں پہ ہوں مجھے بچاؤ اور یہاں سے آگے لے کے جاؤ، اس لیے بیٹھا ہوا تھا، مر گیا بیچارہ، کتے کی موت مرا، آپ کو پتا کیسے مرا، تیروں کے تیر لگے اتنے کہ زمین پہ گرا تو زمین پہ باڈی نہیں تھی، تیر تھے، کیوں؟ آپ کے وہاں پہ کون سا وہ تھا آپ کا، اکبر تھا کہ اصغر تھا، مجھے بھول گیا اس وقت، علی اصغر تھا، علی اکبر تھا، کون تھا؟ اصغر، ٹھیک ہے، اصغر وہ مرا، اس کے بعد وہ کون تھا جو 7ویں کو مرا تھا، کیا نام ہے اس کا، جو کہتے تھے کہ اتنا بڑا ہے کہ 1000 بندے بھی اس کے ساتھ آ جاتے تو لڑائی کر کے مار دیتا، کیا نام تھا اس کا؟ چھٹی کی رات کو جو مرا تھا، 10ویں کو مرے تھے، نہیں 10ویں کو تو امام حسین مرے تھے نا، علی، تو وہ جب لڑائی کرتا ہے عباس، ہاں، عباس کا 8 اس کے سامنے 1000 کافر بھی آ جائے تو اس کی تلوار سے 1000 کافر بھی مار دے گا وہ سالا، مر گیا، کیسے مرا؟ بھائی جان دیکھیں بات یہ ہے سمپل، بات کو سمپل سمجھنے کی کوشش کریں، کو لگانے گیا، فوج جس کے سر پہ گیا وہ آ نہیں سکی، اس سٹی کا محاصرہ ہو چکا ہے، یہ بندہ ویٹ کرتا رہا، کربلا کے ہر کربلا پہ اسلام زندہ ہوتا ہے، بھائی حسین مر گیا اسلام کا زندہ ہوا، حسین کا سر کاٹ کے نیزے کے اوپر کھڑا کر کے لے کے گیا، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھو یزید کی پیاری بڑی بات دیکھو، حالانکہ مجھے یزید پسند کوئی نہیں ہے، گالی ہے میرے لیے یزید کے لیے بھی، لیکن پھر بھی محمد اور محمد کے صحابیوں سے بہت اچھا تھا، اس نے امام حسین کی کسی بیٹی کو، بہو بیٹی کو ملک الیمین نہیں بنایا، جو قرآن کہتا ہے کہ جب جیت جاؤ تو عورتوں کو ملک الیمین نہ لو، اس نے نہیں بنایا کسی کو، اس نے اپنے فوجیوں میں ان کی بیٹیاں اور بہویں اور ان کی دوست کی بیٹیاں اور اس کے سہیلیوں کی بیٹیاں، اس کے کزنوں کی بیٹیاں اپنی فوج میں بانٹی نہیں، ان کی عزتیں پامال نہیں کی، جن پہ شیعہ جو ہے روتے ہیں 8ویں 9ویں کے اجلاس میں، ہائے گھوڑے دوڑ کے، وہ بچیاں جو تھی وہ ریت کے کھڈے میں بیٹھی ہوئی تھیں چھپ کے، گھوڑے آئے ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر گئے، اس میں گھوڑوں والوں نے زبردستی بچوں کے اوپر سے گھوڑے نہیں چلائے، تم لوگ ماتم کرتے ہو آج رو رو کے لائٹیں بند کر کر کے، ہائے بچیوں کے اوپر سے گھوڑے دھڑا دیے، بھائی وہ بیٹا وہ زمین میں ریت میں دفن ہوئی تھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، غلط جگہ پہ دفن کیا تھا، گھوڑے آئے وہ اوپر سے گزر گئے، اس میں کسی کا قصور کیا ہے؟ باقی عورتوں کو مارا نہیں، باقی بچیوں کو مارا نہیں، زینب کو مارا نہیں، زینب کے ساتھ سیکس کیا نہیں، زینب کو ملک الیمین بنایا نہیں، تو بھائی آپ کون سی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اگر امام حسین جیت جاتا تو اسلام زندہ ہوتا ہے، یا امام حسین مرنے سے زندہ ہوا؟ مرنے سے کون سا زندہ ہوا؟ یزید تو پھر حکمران رہا جب تک وہ اپنی طبعی موت نہیں مرا،
کیا یزید اگلے سال مر گیا تھا؟ نہیں، یزید تو اپنی پوری زندگی جی کے طبعی موت مرا. ہائے اس کے جسم میں پس پڑ گئے تھے, اس کو پانی پینا نصیب نہیں ہوا. کتنے شیعہ دی صحیح لکھی ہے اور کسے لکھی ہے؟ تو میرے پیارے بھائی, دیر از نتھنگ وچ کوڈ پروو کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی خدائی طاقت تھی. دے ہیڈ نتھنگ وٹس ایور. طاقت کے لیے سب لڑے, طاقت کے لیے ہی مرے. دا ون ہو lives by the sword dies by the sword. That is exactly what happened. They lived by the sword, they died by the sword. Prove me wrong. کتابیں تمہارے پاس بھی دیکھیے پڑھی ہیں, میرے پاس بھی پڑھی ہیں. یزید کا مطلب واپس لوٹنے سے اچھا تھا کہ مر ہی جاتے. کیوں نہ لوٹتے؟ کیوں نہ لوٹتے؟ آپ کو لگانے جا رہے ہو, کیوں مرتے؟ نہیں, نہیں ایک سیکنڈ, اس یہ کی کون سی اسلامک حکومت میں جہاد رہنے چل سے. رہی تھی؟ مجھے بتائیں یہ کون سا ایسا جہاد چل رہا تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, آپ بچانے جا رہے تھے؟ لو جی آمنے سامنے جنگیں کھڑی ہو گئی ہیں تو اب ہم مار ہی جائیں. کیوں؟ ارے آپ تو کو اس کے لگانے جا بعد رہے ہیں, اس چیز کو آپ سمجھو. سنیے آپ سنیے, دیکھیے مدینہ پہ اس جب امام حسین کا قتل ہو گیا, اس کے بعد مدینہ پہ کتنا بھیانک حملہ ہوا, واقعہ حرہ. کیوں؟ امام حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے, اور کس لیے ہوا؟ بلکہ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا. اگر امام نہ نکلتا وہاں سے تو حملہ ہوتا. لو پروو می کہ امام وہاں سے نہ نکلتا کتے ہان, اور وہاں پہ لوگ دوبارہ شروع نہ ہو جاتے کہ ہاں ہم اب کوفے میں جا کے اٹیک کریں گے. لوگ تو پورا کرو نا. مدینہ میں ارے تو لوگوں نے جو ایک امام رہ گیا تھا جو بیمار تھا, کیا نام تھا؟ زین العابدین یا قاسم, کیا نام تھا اس کا ہاں جو زین بیمار تھا, العابدین. جو رہ گیا تھا؟ اس زین نے العابدین. لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. یزید نے یہ کر دیا, ہمارے امام کو مار دیا. اب یہ نیا شوشہ شروع ہو رہا تھا. کیوں؟ اب اٹیک ہو جائے گا. اب یزید کو پتا لگ گیا اگر میں حکمران ہوں, مجھے پتا لگ جائے کہ ایک اٹیک تو میں نے ریڈیوس کر دیا, اب دوسرا آ رہا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ اس سٹی پہ اٹیک نہیں کروں گا بھائی. آئی ایم دا کنگ آف دس سلطنت, اور 2 سٹیز میں دوبارہ سے میرے خلاف وہ ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, تو میں اٹیک نہ کروں؟ کیوں نہ کروں بھائی؟ اچھا محمد جب اٹیک کرتا تھا دوسروں کی سٹی پہ وہ ٹھیک تھا. اوہو, جب آپ نے خیبر پہ اٹیک کیا وہ ٹھیک تھا. خیبر ہیز روئنڈ, محمد از ہیئر اینڈ the خیبر از روئنڈ. وہ ٹھیک تھا. یزید نے اٹیک کر دیا, ہائے بڑا برا اٹیک تھا. بھائی تم اس کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ اٹیک بھی نہ کرے. H792 صاحب بچا کیا ہے ابھی؟ دیکھو ابھی شیعہ پرسپیکٹو سے بھی جو آپ کو جاننا تھا, اتنا زبردست طریقے سے ایڈم صاحب نے سمجھایا. بچا کیا ہے بھائی؟ کیا اس میں آپ کو ہولی کیا لگ رہا ہے, ڈیوائن کیا لگ رہا ہے؟ سب تو وہ کرسی کے لیے, پدوی کے لیے مرائے گئے یار, سارے کے سارے. اب جب مطلب مین بک ہی بدل دی گئی ہے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا بچا پھر یار؟ کیوں ہے اس میں؟ سب تو روم والا بھی آپ کو انہوں نے آنسر کر دیا, بچا کیا ہے؟ اب وہ دیکھیے, اتنا آسان چھوڑنا تو اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ میری پوری فیملی پریکٹسنگ ہے. اینڈ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. سی, آپ فیملی کو نہیں بتا سکتے, فیملی والے پریکٹسنگ ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کو بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں, اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا ایز آف ناؤ. دیکھیے مطلب جیسے میں نے کوئی فیصلہ لیا تو میں اناؤنس نہیں کر سکتا نا. ارے بھائی کرنٹلی میں ابھی کی بات کروں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ آپ کا اصل نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اپنے گھر پہ جا کے یا محلے والوں کو جا کے بتاؤ, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کو کسی بھی طریقے کا سیکیورٹی ایشو ہو, ٹھیک ہے, تھریٹ ہو, ان کو پرابلم ہو, ہم نہیں چاہتے. وہ ہم آپ سے کہہ بھی نہیں رہے. لیکن بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا ہے, ختم ہو گیا سب. اوکے, دیٹس آل ہو گیا ہے. بچا تو کچھ نہیں ہے ویسے. پھر آپ اب کو اس یہی پرسپیکٹو سے بھی ساری بتایا چیزیں میں نے. یہی ساری چیزیں بچپن سے ہم لوگ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. وہ تو ہم کو بھی بتائے تھے نا بھائی, ہم بھی تو نکلے نا.
बल्कि इतना बड़ा रिस्क लेके हम तो मैदान में कूदे हुए हैं ताकि आप जैसे लोग जो समझदार है एटलीस्ट उनके समझ में आ जाए। तो ये सब जो इतने बड़े बड़े मौलाना हैं, इनको ये सब नहीं पता क्या? जैसे भाई ये वो तालिब। मेरे को एक बात बताओ, एक देखो, एक तो मौलानाओं का नहीं, जो एक बड़े बड़े सेकंड, उनके मौलाना, हाँ पैसे हाँ और उनकी इज्जतें भाई, यही वही, काम मैं उसको रिवर्स करके बड़े पप्पू तरीके से बयान करना शुरू कर दूं, हाय हाय करके रोते हुए तुम लोग आके मेरे पाँव छुओगे, मेरे पाँव के नीचे अपनी चादरें लगाओगे, मौलाना साहब करोगे, मुझे इज्जतें दोगे, मेरे घर का राशन लेके आओगे, मेरी गाड़ी का पेट्रोल भर भर के दोगे, मुझे नया नया फोन दोगे, मेरा क्या काम है? यही बातें जो मैं तुम्हें बताई हैं एक सही पर्सपेक्टिव से, इसको मैं शुगर कोट करके चीनी में डिप करके साथ में रोना डाल के साथ में थोड़ी सी मिर्ची नमक लगा के हाय हाय करके बयान करूं, हाय बच्चियों के ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए, ये तुम्हें ना बताऊं कि वो जमीन के अंदर खुद धसी हुई थी बचने के लिए, ये ना बताऊं, जानबूझ के नहीं, ये भी नहीं कहूंगा जानबूझ के चुराए थे, बचने के कहूंगा घोड़े दौड़ा दिए, हाय इमाम हुसैन का सर नेज़े पे खून टपक रहा है, ज़ैनब के सर पे कपड़ा नहीं, नंगे सर, नजद नहीं क्या, कूफे के बाजार में चला। अबे सालो शुक्र करो उसको मलकल यमीन बना के डिंगी डिंगी नहीं किया, तुम्हारा कुरान तो कहता है मलकल यमीन बना के डिंगी डिंगी करो, यही मैं रोने डाल के बोलूं, आप लोग मुझे चुमिया करोगे, हजरत हजरत कहोगे, जाकिर साहब कहोगे। अरे फायदा ही फायदा है ना, कौन मारता है? नारायण साहब, इसमें तो फायदा ही फायदा है ना रहने का, इज्जत, पैसे, शोहरत, हर चीज तो मिल रही है भाई। अच्छा, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमारे कांटेक्ट में कई ऐसे सारे लोग हैं जो अभी भी मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम है। वो कहते हैं हमको अच्छा, कुछ ऐसे भी दूसरा लोग आता हैं? ही नहीं, हमको आता ही नहीं, हम क्या करें, यहाँ से कमाई उमाई मिल रही है, हम लगे हुए हैं। लेकिन तब भी एक वो होता है कि अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो बताना चाहिए ना सामने। जरूरी नहीं है ना भाई हर एक का जैसे जमीर जिंदा हो, ये जरूरी नहीं है ना प्यारे। अब ये मतलब अगर इतना गलत है तो 1400 साल से चल रहा है। भाई ऐसा तो बहुत सारे रिलीजन चल रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर आप जो है क्रिश्चियनिटी को मान लो उसके पहले से, जुडाइज्म को मान लो उसके पहले से, हिंदुइज्म को मान लो उसके नहीं, पहले से, सही है। मानने की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ, मानने सही की बात होने मैं का नहीं कर रहा, पैमाना मैं आप बोल ये लगा रहे हैं ना कि वो 1400 साल से चल रहा है, सही 14 साल होने से का मैं नहीं ये चल बोल रहा, पैमाना रहा लगा था। रहे हैं ना आप। इस्लाम 14 साल से नहीं चल रहा, उसमें से हम्म। 700 साल जो हैं आप लोग कत्लो कताल करते रहे, वो चला नहीं है, वो हर जंगजू और कातिल जिसको औरतें चाहिए और लूट का मार चाहिए वो इसमें शामिल हुआ, उसके बाद जो नहीं शामिल हुआ उसको आपने ठोका, मारा है, उसको आपने दिम्मी बनाया है, उससे आपने इतना इतना टैक्स लिया है जिसको आप टैक्स बोलते हो सालाना, कि उस बेचारा पैसा दे नहीं सका और उसको हंटर मार मार के मार दिया, जिजिया जिजिया नहीं दिया तो हंटर मार मार के मार दिया, ये आपने उसे गुंडा टैक्स वसूल किया है, जो नहीं वसूल, जिसने फिर फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया उसे कहा चलो फिर आओ अब हमारे साथ जिहाद पे चलो, कत्ल करो, ये आपने फर्स्ट 700 इयर्स ऑफ इस्लाम, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम आपने ये किया है। फिर आपके पास आए थे सबसे पहला बंदा इब्ने तैमिया जिसने मैनिपुलेशन शुरू की थी, और इब्ने काइम अल जोजिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने गेम डाली शुरू की, क्योंकि उन्हें पता लगा आप इस्लाम की तलवार टूट रही है, टूट गई नहीं है, टूट रही है, दैट इज व्हेन यू गाइस स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर आपके पास इधर इस साइड पे शुरू हुए लोग, 15वीं सदी 16वीं सदी के बाद आप लोगों की तलवार बेसिकली टूटी है, और फिर यूरोपियंस ने हावी होना शुरू किया है, ठीक है, तो फिर वो आप लोग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे आए हो, और आप आज तक इस वक्त मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे हो। मुझे बताओ कौन सा आपका स्कॉलर है जो आपको कंप्लीट इस्लाम बताता है सीधे तरीके से? पूरा तो कोई नहीं बताता, बात खत्म हो गई। फिर मतलब जो बताएगा इस्लाम में कोई आएगा ही नहीं। मैं आज खड़ा होकर डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर इस्लाम से झूठ निकाल दो और डिसेप्शन निकाल दो, दुनिया का एक बंदा भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। इस्लाम चलता ही झूठ और डिसेप्शन की बेस के ऊपर है। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, फुल स्टॉप।
झूठ खत्म करो, इस्लाम खत्म हो जाता। ठीक है प्यारे भाई, थोड़ा सा और टाइम ले लो, हम्म। सोचो समझो, एंड विल वेट फॉर यू, एंड आई एम श्योर यू विल कम अगेन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।